چاہے کوئی ڈوب کر مر جائے اور اسے مچھلیاں کھا جائے، یا کوئی جل کر مر جائے اور راکھ ہو جائے، یا کسی کو درندے پرندے یا دریائی جانور تھوڑا تھوڑا کر کے کھا جائیں، پھر بھی اسے جمع فرما کر ضرور زندہ فرمائے گا اور اپنی بارگاہ میں حاضر فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریا کے کنارے ایک لاش کو دیکھا کہ اس لاش کو کچھ دریائی جانور کھا رہے ہیں، کچھ مچھلیاں کھا رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ پرندے آئے اور انہوں نے بھی اس لاش کو کھانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد جنگل کی طرف سے کچھ درندے آئے اور ان درندوں نے بھی اس لاش کو کھانا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی مردے کو کیسے زندہ فرمائے گا۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا پیش کی اور عرض کیا، اے پاک پروردگار عالم، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا، اور اس بات کا بھی یقین ہے کہ دریائی جانوروں، چرندوں، پرندوں کے پیٹوں سے تو اجزاء کو جمع فرمائے گا اور پھر زندہ فرما دے گا، لیکن اے میرے رب، میں یہ عجیب منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اے میرے خلیل، تم اپنے ساتھ 4 پرندے لے لو اور ان پرندوں کو ذبح کرو اور ان کے گوشت کو آپس میں ملا دو اور انہیں پہاڑ پر لے جا کر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، دیکھو وہ کیسے دوڑ کر تمہارے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھ ان 4 پرندوں کو لیا، مور، کبوتر، مرغ اور کوا۔ ان پرندوں کو لے کر آپ نے ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد ان کی پنکھڑیاں اکھاڑی، پھر آپ نے ان کے گوشت کا قیمہ بنایا، پھر الگ الگ کر کے آپ نے پہاڑیوں پر ڈال دیا۔ آپ نے حکم فرمایا کہ آ جاؤ۔ آپ کے فرماتے ہی وہ اجزاء اڑے اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر بعینہ پہلے کی طرح مکمل ہو کر اڑ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ چاہے کوئی ڈوب کر مر جائے اور اسے مچھلیاں کھا جائے، یا کوئی جل کر مر جائے اور راکھ ہو جائے، یا کسی کو درندے پرندے یا دریائی جانور تھوڑا تھوڑا کر کے کھا جائیں، پھر بھی اسے جمع فرما کر ضرور زندہ فرمائے گا اور اپنی بارگاہ میں حاضر فرمائے گا۔